تیسری ایک اور روایت جس کو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہے، بلکہ صحابہ میں سب سے آخر میں وصال ان کا ہوتا ہے، 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، حضور کے وصال کے پورا 100 سال بعد۔ حج کا موسم میں لوگوں کا اجتماع ہے، حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے، لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، لوگوں میری جانب آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا، صرف یہی دو آنکھیں ہیں جنہوں نے جمال محمد عربی کی زیارت کی۔ وہ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں کو کہ آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ جس نے استاد ذوق کو دیکھا اس پہ تو زمانہ ناز کرے، پھر جن نگاہوں نے جمال رسول کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان آنکھوں پر ناز کیوں نہ کیا جائے۔ تو حضرت ابو طفیل اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، لوگو آؤ، اس روئے زمین پہ اب میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو، آؤ مجھے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھو۔ یار میرے جیسا کج مج شخص اگر حضور کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو، حاضر ہو، تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے۔ یہ میرے لیے کوئی نہیں آیا، یہ ذکر رسول کے لیے آئے ہیں۔ تو یار جب صحابی جس نے آنکھوں سے جمال رسول دیکھا ہے، تو جب اس نے کہا کہ آؤ مجھ سے حضور کا تذکرہ سنو، اور پھر موجود جو ہیں وہ سارے تابعین ہیں، تو پھر بتاؤ ان کی کیفیت کیا ہوگی، ذوق و شوق کا عالم کیا ہوگا اور محبتوں کا ہجوم کیا ہوگا۔ تو لوگوں نے اکٹھے ہو کر کے ہجوم کر کے حضرت ابو طفیل کے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا اور کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کر دیجئے، ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ وہ 3 لفظ آسان ہیں، اگر آپ یاد کر سکیں تو حضور کے وصاف اور حلیہ نگاروں میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے گا کہ آپ کو بھی حضور کا حلیہ آتا ہے۔ ایک تو لمبے تذکرے حضور کے حلیہ پہ، امام ترمذی نے پوری کتاب لکھی ہے شمائل ترمذی، علماء نے اس پر اور بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہ 3 لفظوں میں حضرت ابو طفیل نے جو ہے وہ حضور کا حلیہ بیان کیا۔ لوگوں نے کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجیے۔ تو حضرت ابو طفیل نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا۔ 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ، ایک تو چٹے رنگ کے تھے، حضور کا حلیہ بیان کیا، ایک تو سفید رنگ کے تھے، ابیض۔ اللہ اکبر، یہ ابیض کا لفظ حضور کے لیے انہوں نے بولا۔ ویسے بعض کتابوں میں ازہر اللون کے لفظ ہیں، حضور کا رنگ چمکدار تھا۔ معبد نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا تو اس کے لفظ ہیں، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بنو خزاعہ کی عورت تھی۔ ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو بھوک کی جو ہے وہ شدت حضور کو محسوس ہوئی، تو یہاں رکے اور اس کو کہا کہ اگر کچھ ہے ہمارے تو ہمیں پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی عورت ہوں اور ایک عرب خاتون ہوں، عربوں کے ہاں مہمان آ جائے وہ تو سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں۔ وہ کہتی ہے، لو کانت اندی شیئن ما آوازکم الکرا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کچھ کسر نہ چھوڑتی، میں رج کے خدمت کرتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جب آپ آئے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو آپ کے لیے پیش کر سکوں، اور اس کا مجھے افسوس رہے گا۔ ایک کونے میں بکری بندھی ہوئی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لے۔ اس نے کہا، اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ فرمایا، اگر تم اذن دیتی ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیتے۔ اس نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا، حضور نے دست برکت، دست شفا، دست نور اس بکری کی پشت پہ پھیرا۔ راوی کہتا اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا۔ حضور نے فرمایا، برتن لاؤ۔ بکری کا 1.5 پاؤ دودھ ہوتا، اس نے چھوٹا سا برتن پیش کیا۔ حضور نے جب دودھ دھویا تو راوی کہتا ہے کہ جھاگ اٹھنے لگی۔ جھاگ اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ دودھ کثرت سے تھا اور دودھ کی تیزی بہت تھی، اس لیے جھاگ اٹھی۔ برتن بھر گیا، فرمایا دوسرا برتن لاؤ۔ وہ لایا گیا، وہ بھی بھر گیا۔ تیسرا لایا گیا، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئیں، لیکن دودھ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ لگتا تھا اللہ نے بکری کے تھنوں کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔
اب ہوا یہ کہ سب نے شراب ہو کر کے پیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت دی اور حضور ام معبد کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ اس جلدی میں اور اس منظر کو دیکھ کر کے ام معبد کی جو حالت تھی خوشی کی اور مسرتوں کی تھی، اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ پوچھ لوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کبھی پھر بھی آؤ گے میں مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کر کے رکھوں گی۔ ام معبد کو کچھ پوچھنا یاد نہ رہا۔ شام کو ابو معبد جب گھر آیا بکریوں کا ریوڑ لے کر کے، تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا اور پوچھتا ہے آج کیا ماجرا ہے؟ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ کہا آج کیا ماجرا ہے، ہماری کچی کلی پہ یہ نور کیسا ہے؟ تو ام معبد نے حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی، لیکن اپنے طور پہ اس نے حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں آج دوپہر کو مبارک آیا تھا، اپنے طور پہ نام رکھا مبارک۔ ابو معبد پوچھتا ہے بتا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ بچپن میں ایک کتاب نظر سے گزری تھی، علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر عبدہ یمانی ایک عرب رائٹر ہے، ان کی کتاب ہے۔ تو میرا خیال ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے عربی میں پہلی کتاب یہی پڑھی تھی، تو اس میں ام معبد کا جو ذکر کیا ہے نا، تو اس نے اس کا جو عنوان قائم کیا ہے، ام معبد کی حدیث کا جو عنوان قائم کیا ہے، وہ میری زبان سے نکلا تو مجھے پرانا دور یاد آ گیا۔ یہی اس نے عنوان مقرر کیا، ام معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا خوبصورت عنوان اس نے رکھا ہے، وہ جو ہیڈنگ دیا اس نے وہ یہ ہے، ام معبد تصف رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے ام معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ اب اس کے نیچے ساری حدیث بیان کی۔ تو ام معبد نے کہا کہ اے میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاۃ، میں نے ایسا شخص دیکھا کہ جو بالکل چمکدار چہرے والا تھا، وسیم کسیم، خوبصورت تھا، خوب رو تھا، وفی عینہ داج، اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ سیاہی تھی۔ ایک ایک حضور کے عضو کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے دو لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آج کی مجلس میں آنے کا مل پڑ جائے گا۔ دو لفظ ہے لیکن حد کر دی اس نے۔ ام معبد نے کہا میرے شوہر میں کیا بیان کروں وہ کیسا تھا؟ اس کا حلیہ دو لفظوں میں سن لو۔ کہتی ہے ام معبد اپنے شوہر کو، کہتی ہے ابہ الناس احسنہ من بعید واجملہ من قریب، میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ کتنا سونا تھا؟ وہ اتنا سونا تھا جب دور سے آتا تھا تو سونا لگتا تھا، جب نیڑے آ گیا تو اور سونا لگتا تھا۔ کچھ لوگ ہیں دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب سے بھلے نہیں لگتے۔ اور اس میں اس نے صرف حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا، حضور کی سیرت بھی بیان کی۔ بہت کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، رشتہ داری کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کیا، دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئیں تو کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ دور سے بھلے اور قریب آئیں تو کان پھٹتے ہیں اور دور سے ڈھول سہانے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ لوگ دور سے سونے لگتے ہیں، کچھ قریب سے سونے لگتے ہیں، اور کچھ نہ دور سے سونے لگتے ہیں نہ قریب سے سونے۔ اس نے کہا لیکن یہ ایسا تھا کہ دور تھا تو سونا لگتا تھا، قریب آیا تو اور سونا لگتا تھا۔ اللہ اکبر، حد کر دی ام معبد نے۔ اچھا، ابو معبد روزانہ شام کو جب بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے اور ام معبد کھانا لے کر کے آتی ہے اپنے شوہر کے لیے، تو ام معبد جب کھانا پیش کرنے لگتی ہے تو ابو معبد کہتا ہے کھانا رہنے دو، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں تو سناؤ۔ روزانہ ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی۔ اگر اس کو میں سادے لہجے میں کہہ دوں، شاہ صاحب کے کہہ رہے تھے سادہ معجزہ، سادے لہجے میں کہوں یا سنی لہجے میں کہہ دوں تو روزانہ ان کے گھر میں محفل میلاد ہوتی، چونکہ حسن محمد کے قصیدے پڑھنا ہی تو محفل میلاد ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو معبد جب آتا ہے شام کو ریوڑ لے کر کے، ام معبد بکریاں لے کر کے آتی، وہ روٹی لے کر کے آتی ہے، کھانا لے کر کے آتی ہے۔ ابو معبد کہتا ہے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سنا۔ روزانہ ان کے گھر میں مبارک کا ذکر چلتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بچہ بھی بولتا امی مبارک نے یوں ہاتھ رکھا تھا اور اس طرح بکری نے ٹانگیں چوڑی کر دی تھی۔ ابو معبد کہتا ہے کبھی مبارک پھر پلٹ کے آیا، میں اب بکریاں دور نہیں لے کے جایا کروں گا، ان آس پاس پہاڑوں میں رہوں گا،
جب بھی کبھی مبارک آئے تو بچے کو دوڑا دینا، دیر نہ کرنا، میں بھی مبارک سے ملنا چاہوں گا۔ اچھا، ابو معبد بکریاں لے کے گیا ہوا ہے، ام معبد گھر کا سودا سلف لینے کے لیے قریبی بستی میں گئی، سودا نہیں مل رہا، چلتے چلتے آگے چلی، چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ بازار میں سودا خرید رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق گزرے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام معبد نے تو نہیں دیکھا، لیکن بچے نے